اور زندگی میں پہلی اور شاید آخری مرتبہ میں نے کسی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا تھا جو سید ابوالعلا مودودی سے۔ اس زمانے میں ڈاکٹر سیال صاحب حج پر آئے تو وہاں سے ملاقات ہوئی، ان کی ساری ذہانت اور سارا اخلاص اور سارا ڈیووشن اپنی جگہ، لیکن جذباتی بہت تھے، یہ ان کے مزاج کے۔ جبکہ مولانا جو تھے وہ بہت ہی منطقی اور ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ اور مودودی صاحب، ابھی آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب کا ذکر کیا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ہی جو ہے جگہ سے ایک ہی استاد، ایک کے دو اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد اور جاوید احمد غامدی صاحب، تو آپ نے چونکہ دونوں کو قریب سے دیکھا ہے اور آپ کا چونکہ مطالعہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ، تو آپ کی رائے میں ان دونوں شخصیات میں علمی لحاظ سے کیا فرق ہے؟ ریزرویشنز اپنی جگہ ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 100% کہیں کوئی بات نہیں۔ اپنے نفس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، تو جب بہت سارے ٹھیک لوگ ہوں گے تو اجتماعی طور پر ایک جو معاشرہ بنے گا وہ ایک ٹھیک معاشرہ بنے گا، اور اس میں سے جو بھی آپ کا اوپر کا ناظم بنے گا، اس معاشرے کو منظم کرنے والا بنے گا، وہ ٹھیک ہوگا۔ یعنی کہ وہ نیچے سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہے اوپر سے شروع کرنا چاہتے ہیں، وہ اس نظم کو اوپر سے لے کر آتے ہیں زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور جاوید احمد غامدی صاحب اس کو نیچے سے لے کے آتے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ، اس کو اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کر کے وہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اب بہت ذہین اور بہت ہی محنتی آدمی تھے۔ انہوں نے قرآن کی درس اور تدریس سے ایک مقام پہلے لاہور میں اس علاقوں میں بنایا، اور اس کے بعد ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہو گیا ہندوستان میں۔ اکبر سے لے کر یہ 300-400 سال تک اسلام کی شکل کو بگڑتے دیکھا گیا، اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے روایتی علماء جو بادشاہوں کے ارد گرد تھے ان کا اس میں حصہ تھا۔ تو یہ تحریک زبان کا مسئلہ اٹھا کے پاکستان کی قومی زبان، مودودی صاحب بہت اس کے خواہش مند تھے۔ قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، لیکن یہ کہ حالات نے اور جماعت جو مشرقی پاکستان تھی وہ اس سے مطمئن نہیں تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، دو قومی زبانیں ہوں۔ دوستو، آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی ہمارے بزرگ موجود ہیں جن کے بارے میں میں آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ تعارف کراؤں گا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ایک بہت ہی دیرینہ خواہش رہی تھی کہ میں کسی طرح سے ہمارے ایک بہت ہی بزرگ ہیں زبیر صدیقی صاحب، ان کا انٹرویو کر سکوں۔ یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کی سب سے ایک ممتاز شخصیت کا ایک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی کے ساتھ تعلق رہا، اور آپ نے بہت سارے ایسے بزرگوں کے ساتھ کام کیا جن کے بارے میں ہم آج پڑھتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا وہ تجربہ کیسا رہا ان سب کے ساتھ کام کرنے کا، اور میں کچھ ان کی زندگی کے بارے میں سوالات کروں گا اور ان سے مختلف موضوعات پہ بات کروں گا۔ تو آئیے ہمارے ساتھ ذرا اس کو، تاریخ کے اس حصے کو سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام الحمدللہ۔ اچھا، تو آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا اپنا تعارف بتائیے کہ آپ کی زندگی کی ابتدا کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی، اور آپ نے اپنے ایام جو تھے بچپن کے وہ کہاں گزارے؟ یہ تو بہت ایک طویل کہانی ہے، کوشش کروں گا کہ چند جملوں میں اس کا جواب دے سکوں۔ میرے آبائی وطن یعنی جس کو جنم بھومی کہنا چاہیے، وہ تو ہندوستان کے صوبہ یو پی کا ایک شہر بریلی ہے جو کئی اعتبار سے بہت مشہور ہے، اس لیے کہ وہاں سے ایک مذہبی مکتب فکر کی بنیاد پڑی تھی جس کو آج ہم اہل سنت والجماعت یا بریلوی مکتب فکر کہتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم کے بعد ہم 1950 میں 10-11 سال کی عمر میں پاکستان آ گئے تھے، اور پھر سکھر میں ہماری اسکولنگ ہوئی۔ یونیورسٹی آف سندھ میں سے میں نے انگریزی میں ماسٹرز کیا، پھر پہلا تقرر میرا اسلامیہ کالج سکھر ہی میں انگریزی کے لیکچرر کی حیثیت سے ہوا، وہاں 5 سال رہا۔ پھر اس کے بعد برطانیہ چلا گیا، وہاں 1 سال گزرے، پھر سعودی عرب چلا گیا، وہاں بھی تدریس کا ہی کام سلسلہ رہا۔ اس کے بعد زندگی کے تقریباً پیشہ ورانہ زندگی کے تقریباً 50-55 سال میں سے نصف ملک سے باہر گئے اور نصف پاکستان میں۔ تو آخر میں ہمدرد یونیورسٹی میں تھا، اس کے بارے میں
इंतजामी उमूर का भी और प्रोफेसर भी था अंग्रेजी का। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा कि आपने जो वक्त गुजारा बैरून मुल्क, वो आप कहाँ थे और वहाँ पे आपका क्या कैसा जी, तजुर्बा? सबसे पहले मैं बरतानिया में था, वहाँ मैं पढ़ाता भी था, हायर सेकेंडरी स्कूल था, और उसके अलावा वहाँ की जो मुसलमानों की एक्टिविटीज थी उसमें भी शरीक रहा। ये सन 1967 का वाकया है, उसी जमाने में। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। पहली मरतबा सैयद बुलाला मौदूदी साहब बरतानिया इलाज के लिए आए थे, तो बहुत सारे हम अहबाब से पास हाजिर होते रहे हॉस्पिटल में भी। और जिंदगी में पहली और शायद आखिरी मरतबा मैंने किसी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया था तो सैयद बुलाला मौदूदी अच्छा। थे, इसलिए कि हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर अच्छा। काफी बड़ी तादाद थी मुसलमानों की। अच्छा। लंदन में मुकीम और बाहर शहरों से भी लोग आए थे। अच्छा, तो ये किस सन की बात है? ये अगस्त 1967 की बात है। अगस्त 1967। तो अगस्त 1967 में आपने मौदूदी साहब का इस्तकबाल किया था? जी, इससे पहले पाकिस्तान में तालिब इल्मी के जमाने में इस्लामी जमीयत तलबा से ताल्लुक रहा। अच्छा। तकरीबन इंटर से और नहीं कॉलेज के सारे अय्याम। फिर जब यूनिवर्सिटी में हम वहाँ पहुंचा था तो उस जमाने में मार्शल लॉ लग चुका था 58 का, तो वो सब सरगर्मियां बंद हो गई थी। तो जब आपने वहाँ पे इब्तदाई अपनी जो चीजें शुरू की मौदूदी साहब के साथ, तो चूंकि आपका ताल्लुक पहले रहा था जमात इस्लामी से, तो फिर उसका जो है वो थोड़ा सा बताइए। जमात इस्लामी के साथ एज सच मेरा ताल्लुक नहीं रहा, अलबत्ता जमात के जो बहुत अहम लोग होते थे उनसे ताल्लुक रहा है। अच्छा। तालिब इल्मी के जमाने में जमीयत थी, और उस जमाने के जो जमीयत के अकाबिर हमारे रहनुमा थे, उसमें सबसे जब मैंने जमीयत में शमूलियत इख्तियार की थी, उस जमाने में प्रोफेसर खुर्शीद हमारे नाज़िम आला थे। अच्छा। फिर हुसैन खान साहब एक थे। अच्छा। उनका भी हाल ही में जापान में इंतकाल हुआ है। अच्छा। बहुत उन्होंने भी मशरक़ी पाकिस्तान और जापान में काम किया, उनसे बहुत करीबी ताल्लुकात थे। और उसके बाद वैसे तो इन लोगों से स्कूल के जमाने में हमारा ताल्लुक हो गया था, इसलिए कि सबसे पहले हेड मास्टर साहब थे, वो जमात वगैरह से उनका कोई बहुत मोहब्बत का ताल्लुक था, तो उन्होंने स्कूल में काफी ऐसे बच्चों की तरबियत के लिए और उनकी बंदोबस्त किया था। तो ये लोग आए थे, जमीयत के नाज़िम आला थे उस जमाने में, खुर्रम मुराद साहब। खुर्रम मुराद, अच्छा। जिनका इंतकाल हो गया है, लेस्टर में थे वो। फिर मेरे सबसे आखिर वक्त तक ताल्लुक रहा, और जो लोग अभी मौजूद हैं उससे अब भी ताल्लुक है। अभी पिछले ही हफ्ते प्रोफेसर खुर्शीद साहब जो अब बरतानिया में रिटायर्ड जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे भी बातचीत हुई थी। अच्छा। मैंने उनसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि जिंदगी में एक मरतबा आपसे मुलाकात की ख्वाहिश अब भी है। कहने लगे कहाँ जहमत करोगे। फिर उनका खत आया व्हाट्सएप पर कि आप जहमत न करें, किसी वक्त बैठ के हम ऑनलाइन उस पर बात कर लेंगे कंप्यूटर। अच्छा, अब ये आप लोगों के लिए व्हाट्सएप खतो किताबत की इस हद तक इस्तेमाल कर लेता हूँ, इस्तेमाल हो जाता है। माशाअल्लाह, वेरी गुड। तो इस सारे सफर में आप का ताल्लुक जो मुझे जहां तक मेरा इल्म है वो डॉक्टर इसरार अहमद के साथ भी रहा, और काफी आपके जो तारीख मुझे मालूम है उसमें आपने उनके साथ भी काफी वक्त गुजारा। डॉक्टर इसरार अहमद साहब से ताल्लुक भी इस एतबार से था कि हम उनकी एक तकरीर जो सन 1953 में जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा के जहांगीर पार्क में एक उनकी बड़ी मशहूर तकरीर हुई थी, जो बाद में जमीयत के लिटरेचर की बुनियाद बन गई। उसका उस सिनेमा से शायद हम हमारा काम। अच्छा। तो वो एक 50 सफ़े का पम्फलेट था, बेहतरीन तकरीर थी, और वो मैनिफेस्टो की हैसियत इख्तियार कर गई थी, जो बरसा बरस तक जमीयत के लिटरेचर की बुनियाद रही। अब भी शायद वो इस्तेमाल होती है, लेकिन उस पर से अब डॉक्टर इसरार साहब का नाम नहीं छपता। ये भी एक तारीखी हकीकत है। अच्छा। जो खुद कि वो तकरीर तो है, लेकिन ये कि वो अब बहस
یعنی بغیر کسی نام کی شائع ہوتی تقریر انہوں نے کی تھی. تو پھر ڈاکٹر اسرار صاحب سے تعلق اس طرح رہا. طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ وہ سکھر آئے تھے تو کو دیکھا تھا، لیکن یہ کہ جس کو ملاقات کہنا چاہیے باقاعدہ وہ نہیں ہوئی تھی. پھر اس کے بعد 1971 کی بات ہے کہ وہ حج کے لیے تشریف لائے تھے. میں اس زمانے میں مکے میں تھا اور وہاں بھی پڑھا رہا تھا. ان کی وزارت معارف جو ہے تعلیم کی وزارت 1970 میں 71 میں 71 مکے میں تھا. یعنی کہ میں اس سے پہلے سعودی عرب چلا گیا تھا. اس سے پہلے سعودی عرب چلا گیا تھا. یعنی 1970 میں وہاں تھا میں، لیکن پہلے دوسرے شہر میں تھا. بعد میں مکہ میرا تبادلہ ہو گیا تھا. اس زمانے میں ڈاکٹر اسرار صاحب حج پر آئے تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی اور پھر ہم نے یاد دلایا کہ میں نے آپ کو کتنے سال پہلے دیکھا تھا تو وہ ظاہر تعلق قائم ہوا. اس کے بعد میں نے ان کو پیشکش کی کہ اگر آپ کی کوئی یہاں رہائش اس میں کوئی دقت ہو تو میرا غریب خانہ حاضر ہے. انہوں نے بلا تکلف دعوت قبول کر لی اور پھر ان کا قیام بیشتر وقت وہیں رہا میرے. وہ انتخابی سیاست اور اس انداز کی جمہوریت کو وہ اس کام کے لیے مفید نہیں سمجھتے تھے جماعت کے لیے. تو انہوں نے اس لیے لیکن سوال یہ ہے نا کہ دیکھیے گول دونوں کا شاید ایک ہی تھا، وہ ایک ہی طرف جانا چاہتے تھے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے آخر میں راستہ تو جو انہوں نے چنا خلافت کی طرف جو بات کرتے رہے، وہ جو دعوت دیتے رہے، تو وہ سیاست ہی ہے بیسیکلی. بہت دلچسپ بات ہے یہاں پر. ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت ساری چیزوں سے میں بہت متاثر تھا، لیکن بہت ساری چیزیں میں سمجھ نہیں سکا. میں نے ان سے کئی بار اس کا تذکرہ بھی کیا کہ وہ یہ کہتے تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو انتخابی سیاست کا انداز ہے یہ تحریک اسلامی اور حقیقی اسلامی تحریک اور جمہوریت اس سے مناسبت نہیں رکھتا. اور اس کے لیے انہوں نے مولانا کی تحریروں سے، پرانی تحریروں سے، خاص طور پر مولانا کی جو 3 جلدوں میں کتاب ہے تقسیم ہند سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے لکھی گئی تھی، مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، اس کے حوالے دیے. پھر اس کی مولانا کی اور تحریریں، تقاریر. تو وہ کہتے تھے اب آپ جس راہ پر جا رہے ہیں یہ تو بالکل آپ نے راستہ طریقہ کار بدل دیا ہے. صرف جو نسب العین رکھا تھا وہ اس طریقے سے حاصل نہ ہو. وہ کہتے ان کا مزاج انقلابی بن گیا کہ ہمیں ایک انقلابی تحریک بننا چاہیے جس میں تعلیم، تربیت، تزکیہ اور اس کے ساتھ ساتھ منظم جد و جہد ہونا چاہیے. اور جس وقت ہم اتنی اکثریت میں ہو جائیں گے اس کے بعد تو بیسیکلی اگر بنیادی طور پر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی وہی کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے جو مولانا مودودی چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے راستے سے. بالکل. اچھا، لیکن اس میں سیاست تو دونوں کی ہی، پھر آخر میں دونوں ہی سیاست میں انوالو ہو گئے. اب ان کا جو سیاست کا طریقہ جو ڈاکٹر اسرار بہتر سمجھتے تھے وہ خلافت کی طرف سے ہو کر آتا تھا، اور شاید مودودی صاحب کا جو آخر میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ دلچسپ بات یہ ہے جمہوریت کی طرف سے. اصل میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہت ذہین اور بہت ہی محنتی آدمی تھے. انہوں نے قرآن کی درس اور تدریس سے ایک مقام پہلے لاہور میں، پنجاب، اس علاقوں میں بنایا اور اس کے بعد ان کا ایک بہت بڑا حلقہ ہو گیا. تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس حلقے کو اور توسیع دی جائے اور اس میں تربیت سے تو ایک ایسی منظم جماعت بن سکتی ہے جو اصلاً اوریجنلی کوئی تبدیلی لا سکے. ہاں تبدیلی لائے گی اور جو حکومت بنانے میں، اسلامی ریاست قائم کرنے میں مددگار ہوگی. لیکن جبکہ ان کا کہنا تھا کہ مودودی صاحب جو ہیں وہ شارٹ کٹ پہ نکل گئے ہیں کہ جلدی سے یہ انتخابی سیاست میں آئے. لیکن مولانا مودودی کے بھی طریقے میں بہت سارے فرسٹریشنز پیش آئے جماعت کو. اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی ضیاء الحق کے زمانے میں مجلس شورا کا ممبر بن گئے تو 8-10 مہینے میں وہی بدل ہو گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجلس شورا کے ممبر کی حیثیت اس جب تھے تو وہ پہلی مرتبہ امریکہ آ رہے تھے. تو جس فلائٹ پہ تو میں مجھے انہوں نے پک کیا اور ایئرپورٹ، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے ضیاء الحق صاحب کی مجلس شورا میں جو شرکت کی ہے تو یہ تو پھر آپ کا بھی
کہنے لگے بھائی ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں قرآن و سنت نافذ کروں گا یا تو میرے پاس کوئی جواز نظر نہیں آیا کہ میں اسے انکار کروں اس لیے، لیکن 10-12 مہینے کے بعد ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اصل میں وہ بہت ان کی ساری ذہانت اور سارا اخلاص اور سارا ڈیووشن اپنی جگہ، لیکن جذباتی بہت تھے، یہ ان کے مزاج کا ہے۔ جبکہ مولانا جو تھے وہ بہت ہی منطقی اور ٹھنڈے مزاج کے تھے، مودودی صاحب، اور میں مولانا مودودی سے بھی لندن میں ملا ہوں، ان سے بھی باتیں ان کی سنی ہیں، لیکن یہ کہ میں کسی بڑی سی بڑی ہستی سے اس حد تک متاثر یا قریب نہیں ہو سکا، اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی شامل ہیں اور اس کے بعد مودودی صاحب اس سے پہلے ہیں، کہ جس کو آدمی کہے کہ 100% بس یہی آخری نقطہ ہے حق کا۔ کچھ نہ کچھ باتیں ایسی رہ جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ہر انسان کے لیے، لیکن تمام اختلافات کے باوجود میں سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اس امت کا اس صدی میں، پچھلی صدی کا بہت بڑا انعام سمجھتا ہوں، اور اسی صورت سے ڈاکٹر اسرار صاحب کی محنت مشقت سے انہوں نے بے شمار لوگوں کو دین کی طرف راغب کیا۔ اب اس کے بعد آج کل سب سے بڑا نام میرے نزدیک جاوید غامدی صاحب کا ہے، یہ بھی ایک، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ سب لوگ، یہ دو شخصیتیں خاص طور پر اسی شجر کے پھل ہیں اور مختلف رنگ روح کے ہیں، جو جس کا مودودی صاحب نے لگایا تھا، یہ سب تک ہے۔ لیکن خود مودودی صاحب کا جو نظام فکر ہے اس کی جڑیں کہاں ملتی ہیں، یہ اصل میں قصہ سمجھنے کا ہے کہ جب مسلمانوں کا انحطاط ہوا عالمی سطح پر اور اس کا نقطۂ اختتام ہوا تحریک خلافت، ترکی خلافت کے خاتمے پر، تو اس کے بعد سے مختلف جگہوں پر وہ جو اہل ایمان تھے، ان میں سے جو صاحب فکر لوگ تھے، مصر میں، سوڈان میں، سنوسی تحریک، ترکیہ میں اور ہندوستان میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے سامنے آئے، جن کو دوبارہ اس بات کی خواہش تھی کہ کسی صورت سے وہ کھوئی ہوئی جو اسلام کا جو کھویا ہوا دور تھا، جو ختم کر دیا برطانیہ کی اور یورپ نے اپنے کوششوں سے سن 1921 میں خلافت کے خاتمے پر، تو اس کے لیے ہندوستان میں، اب جہاں تک آپ ہندوستان کی بات کریں، باقی تو دنیا بھر میں ایسی تحریکیں اٹھی، وہ اپنے اس پر تحریکیں اخوان المسلمون مصر میں اٹھی، وہ بھی 1927 میں، سنوسی تحریک تھی الجزائر میں بھی، ہر جگہ، لیکن ہندوستان میں سب سے پہلے تو تحریک خلافت شروع ہوئی، اس میں مولانا ابوالکلام آزاد اور اس طرح کے مسلمان اہل علم اور مختلف۔ آپ کی رائے میں مودودی صاحب کی جو انسپائریشن تھی وہ انہی تحریکوں اور انہی حالات سے نتیجہ؟ مولانا کی بھی 19 سے تھے، لیکن مولانا نے اپنے طور پر چیزوں کو جس طرح سمجھا تو وہ اسی یعنی سلسلے کی ایک کڑی تھی جو جن کے کوششیں تحریک مجاہدین میں پہلے ہوئی، سید احمد شہید، جس کی فکری بنیادیں شاہ ولی اللہ سے تھیں، اور اس کے بعد ہندوستان میں اکبر سے لے کر یہ 300 سال تک اسلام کی شکل کو بگڑتے دیکھا گیا، اور اس میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے روایتی علماء جو بادشاہوں کے ارد گرد تھے ان کا اس میں حصہ تھا۔ تو یہ تحریکیں 20ویں صدی میں آ کر بہت نمایاں ہوئی۔ تو مولانا مودودی بھی ایک وقت تھا کہ انہوں نے کانگریس کے اخبار الجمعیت کے وہ ایڈیٹر تھے دلی کے، اس کے بعد اسی زمانے میں اسلام کے خلاف جو آوازیں اٹھ رہی تھی ہندوستان میں، اس میں جہاد وغیرہ پر تنقید ہوتی تھی، تو الجہاد فی الاسلام مولانا مودودی کی کتاب تھی، جس سے ان کی ایک دم سے دنیا بھر جہاں تک وہ پڑھی جا گئی، اور علامہ اقبال نے جب وہ کتاب پڑھی، جو پہلے بلخصات نکلی تھی لیکن اس کی وجہ سے بہت، اس کے بعد یہ سلسلہ چلا جو تحریک پاکستان کی شکل میں مسلم لیگ نے، لیکن مسلم لیگ کا معاملہ آ رہا تھا کہ وہ کوئی مذہبی تحریک نہیں تھی، بلکہ صرف اسلام کے نعرے کو مسلمانوں کی قومیت، مسلم قومیت کی بنیاد پر، اس پر مودودی صاحب نے بھی سخت تنقید کی، ابوالکلام آزاد نے بھی کی، ہمارے علماء دیوبند نے بھی کی، لیکن یہ خواہش اور کوشش اور اس کا جذبہ پورے ہندوستان کو مسلمان میں پیدا ہو گیا کہ وہ گلوری جو اسلام کی تھی، جو خلافت نے ختم کر دی، دوبارہ تقسیم ہند کے بعد جماعت کا بھی معاملہ یہ رہا
کہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور ہندوستان کی جماعت اور پاکستان کی جماعت میں ایک شدید ایک فکری مسائل پیدا ہو گئے کہ ان کے لیے شخصیات کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگ وہاں پہ جو رہ گئے ان کے شخصیات کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ ہندوستان میں رہ کر مسلمان کیا ہندوستان کی ریاست کے وفادار رہیں یا وہاں اسلامی نظام کے لیے ویسے ہی جدوجہد کریں. مودودی صاحب نے کہا کہ ہندوستان کی جماعت اپنا طریقہ کار طے کرے گی اور پاکستان کی جماعت کے لیے دوسرا طریقہ. اس سن 1951 میں پاکستان میں جو جماعت تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ہم سیاست میں حصہ لیں گے. یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے کہ اکثر و بیشتر یہ بات کی بہت ہی واضح طور پہ ایک دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہ انیشلی پاکستان کا جو بننا تھا یا اس کا جو ڈیمانڈ تھی اس کے خلاف تھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. مولانا مودودی نے اس زمانے میں جو بے شمار تقسیم ہند اور آزادی کی تحریکیں تھیں اس میں متعدد تجاویز پیش کی گئی تھیں جو ان کی کتاب میں تینوں تجاویز آخر میں دی ہیں. انہوں نے ہر تجویز پر بحث کی. ایک تو یہ ہے کہ متحدہ ہندوستان ہو اور اس میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کے لیے ضمانت دی جائے. اور یہ بھی دوسرا یہ تھا کہ پورے بر صغیر کو 3 زونز میں 3 منطقوں میں تقسیم کر دیا جائے، مشرق میں، درمیان میں، اور جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ ایک زون ہو اس میں مشرق میں علیحدہ اور مغرب میں علیحدہ اور درمیان میں ہندو. تو ہر منطقے کا انٹرنل میٹرز جو ہیں داخلی امور اور کرنسی وغیرہ وہ تو مشترکہ ہوگی فیڈرل حکومت کی، لیکن یہ کہ باقی اپنے اپنے قوانین بنا سکتے ہیں. جیسے یہاں امریکہ میں ہے کہ ہر ریاست اپنے بے شمار قوانین خود بنا سکتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے اپنے ہیں. تو وہ یہ دستوری طور پر. پھر اس کے بعد آیا تھا کیبنٹ مشن 1946 میں. ٹھیک ہے، اس نے بھی اس تجویز کو کیا تھا اور خود قائد اعظم 1946 کی مارچ اپریل تک اس کے قائل تھے کہ تقسیم سے ہم اصرار نہیں کریں گے اگر 3 زونز اس طرح بن جائیں کہ مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ محفوظ ہوں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. ان کی حق تلفی کا جو جمہوری ریاست میں ہوتا ہے وہاں چونکہ پورے بر صغیر میں مجموعی طور پر ہندوؤں کی اکثریت تھی تو اس ٹیرانی سے بچنے کے لیے یہ. لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک جواہر لال نہرو اور گاندھی کا وہ جو گروپ تھا پٹیل گروپ اس کی باتوں سے قائد اعظم بدل ہو گئے کہ پاکستان بن گیا. جی، اس میں جماعت اسلامی پاکستان علیحدہ ہو گئی، ہندوستان علیحدہ ہو گئی. پاکستان کی جماعت اسلامی میں بھی ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان. دونوں جگہ پر بہت سارے معاملات میں سوچ میں اور چیزوں میں فرق پالیسیوں میں فرق تھا. خاص طور پر شروع ہی میں زبان کا مسئلہ اٹھا کے پاکستان کی قومی زبان. مودودی صاحب بہت اس کے خواہش مند تھے. قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی، لیکن یہ کہ حالات نے اور جماعت جو مشرقی پاکستان تھی وہ اس سے مطمئن نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ نہیں 2 قومی زبانیں ہوں. چنانچہ 2 قومی زبانیں پاکستان کی بنی. مولانا کا یہ خیال تھا کہ اردو زبان میں دینی لٹریچر اسلام کے متعلق ساری جو علمی مواد ہے وہ زیادہ ہے، اس لیے اردو ہونا چاہیے. اس سے پہلے آغا خان نے تجویز تھی کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ عربی کو پاکستان کی قومی زبان بنا دیا جائے. اچھا، نہ اردو نہ بنگالی. اچھا، لیکن وہ ویسے اگر اس تجویز کو قبول کر لیا جاتا تو کم سے کم آج لیکن یہ کہ وہ اصل میں عربی کو بنانے کے لیے پاکستان کی قومی سرکاری زبان کم از کم نصف صدی تو چاہیے تھی نا، تو اتنا تیزی سے ممکن نہیں تھا پاکستان میں. بہرحال چنانچہ یہ جماعت اسلامی پاکستان میں انہوں نے کچھ صرف پاکستان بننے کے 2 سال بعد ہی فیصلہ کیا کہ ہم انتخابی سیاست میں حصہ لیں گے. اچھا، سب سے پہلے بھاولپور میں اسمبلی کا انتخاب میں حصہ لیا، وہاں پر معمولی سی کامیابی ملی. لیکن اس کے بعد جتنی بھی کوششیں کی مولانا کی وہ کامیاب اس میں نہیں ہو سکی جماعت. جبکہ جماعت کی دعوت اور اچھی مولانا کے اثرات ان کی فکر کو کافی قبولیت حاصل ہوئی دانشور اور بہت سارے لوگوں میں. ان کی کتابیں بہت بکتی تھیں، لیکن یہ کہ انتخابی سیاست میں جماعت کامیاب نہیں ہوئی.
اس کی بھی ایک طویل کہانی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی اس کے تو بہت سارے پہلو ہیں جن پہ ڈیفینیٹلی بالکل مختلف لوگ وہ گاہے بگاہے سوچتے رہتے ہوں گے. میں اصل میں وقت بہت کم ہے اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سے مزید جو ہے وہ گفتگو جاری رکھوں. ابھی آپ نے جاوید احمد غامدی صاحب کا ذکر کیا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک ہی جو ہے جگہ سے ایک ہی استاد، ایک کے دو اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد اور جاوید احمد غامدی صاحب. تو آپ نے چونکہ دونوں کو قریب سے دیکھا ہے اور آپ کا چونکہ مطالعہ بھی بہت ہے ماشاءاللہ، تو آپ کی رائے میں ان دونوں شخصیات میں علمی لحاظ سے کیا فرق ہے؟ پہلے ہم علمی لحاظ سے بات کریں گے، پھر ہم شخصی بات کریں گے. بہت یعنی ایسا آسان بھی ہے سوال اور مشکل بھی بہت ہے. اصل میں دونوں کو جس حد تک قریب سے دیکھا ہے، میری ڈاکٹر اسرار صاحب سے تو بتایا کہ میں سن 71 سے بہت قریب رہا ان سے اور کافی ان سے، اور آپ کے گھر تک رہتے رہے ہیں. ہاں میرے میں لاہور جاتا تھا تو انہی کے پاس ٹھہرتا آپ نے تھا. بیعت بھی کی ان کے ہاتھ پر. ایک دفعہ انہوں نے جوش میں کہا کہ آپ بیعت کر لیں. میں نے کہا دیکھیے میں بیعت کرنے کے لیے مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، لیکن یہ کہ میری ریزرویشنز اپنی جگہ ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ میں 100% کہنے کی کوئی بات نہیں. تو آپ نے بیعت کی؟ تو میں وہ بس انہوں نے بیعت کر لی. آپ کے بچوں کا نام بھی ڈاکٹر صاحب نے رکھے؟ نہیں، ڈاکٹر صاحب کے ایک بیٹے کا نام عاطف تھا تو وہ مجھے اچھا لگا تو میں نے کر لیا، لیکن باقی اور دوسرے بیٹے کا نام تو نہیں، ان سے میں نے مستعار لیا. تو سن 74 میں یعنی ڈاکٹر صاحب سے تعلق قائم ہونے کے 3-4 سال کے بعد غامدی صاحب سے میرا تعارف ہوا. اور وہ بھی بڑا دلچسپ، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کے یہاں ہی ٹھہرا ہوا تھا لاہور میں. تو ایسی شام کے وقت میں ٹہلتے ہوئے ہم نکلے تھے تو میں نے کہا یہ غامدی صاحب جو ہے، جاوید غامدی صاحب، ان سے آپ واقف ہیں، یہ ان کا کیا مشن ہے اور یہ کیا ہے؟ تو وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے الفاظ مجھے آج تک یاد ہے. یہ کہنے لگے یہ بہت بڑا، میں چونک پڑا. میں نے کہا یہ کیا بات کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو، ایسی کوئی بات تو نہیں تھی. وہ ڈاکٹر صاحب کا اس زمانے میں توتی بولتا تھا، پھر ضیاء الحق کے زمانے میں تو وہ بہت ہی معروف تھے. 70 کی دہائی آ گئی تھی اور وہ ٹی وی کے اوپر ان کا پروگرام الہدیٰ چلتا تھا، تو وہ ساری اہمیت ہے. لیکن یہ کہ مجھے تجسس ڈاکٹر اسرار صاحب کی گفتگو سے ہوا کہ یہ غامدی صاحب کون ہے، کیا کہتے ہیں. تو پھر میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر ابصار، جو پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے کرتے وہ بھی ریٹائر ہو گئے. تو ان سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک بات پوچھا کہ یہ جاوید غامدی صاحب، تو وہ کہہ رہے تھے یہ تو یہ بہت بڑا، تو یہ کون ہے؟ وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ ملنا ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہنے لگے یہیں قریب میں ہی پاگل ٹاؤن میں ان کا رہائش ہے. میں نے کہا چلیے ملتے ہیں. تو میں انہیں کے ساتھ گیا تھا پہلی مرتبہ غامدی صاحب سے ان کے ہاں ملنے. غامدی صاحب بڑی اچھی طرح پیش آئے. اس زمانے میں سن 74 کی بات ہے یہ، تو وہ نسبتاً جوان تھے. تو مجھے پھر انہوں نے اپنی کچھ کتابیں اور اپنے رسالہ جو تھا اشراق، اس کی بہت ساری کاپیاں وغیرہ دی. ابھی ان کی کتابیں باقاعدہ کتابی شکل میں شائع ہوئی تھی، ان کی بہت ساری تحریریں. اس کے بعد ان سے رابطہ ہو گیا تو ان کو پہنچا رہے. اب دونوں شخصیتوں میں جو آپ نے تقابل کرنے کا پوچھا ہے، یہی سب سے مسئلہ ہے. جس طرح میں نے کہا کہ ایک درخت، ایک قرآن میں ذکر ہے کہ ایک ہی قسم کے پانی سے سینچے جانے والے پودوں کا اور پھلوں کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے، رنگ بھی مختلف ہوتا ہے. تو اسی طرح سے یہ معاملہ رہا. اس وقت بہت سارے ایسے لوگ کہ جو کام کر رہے ہیں دین کا، کہیں نہ کہیں ان کا آپ کو مودودی صاحب کے اثرات نظر آئیں گے. آج کل تازہ ترین آپ کو ملتے ہیں ایک انجینئر محمد علی مرزا کو ابھی کچھ لوگوں نے سننا شروع کیا ہے. ان کی تقریر سنیں، وہ بھی انڈیپینڈنٹ، بہت ووکل ہیں، بہت اچھے خطیب ہیں، بیسیکلی انجینئر ہے لیکن علم دین حاصل کیا ہے. وہ بھی مودودی صاحب کی بڑا احترام کرتے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں، تو ڈاکٹر اسرار صاحب بھی اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے زندگی کا ابتدائی اور بہت قیمتی حصہ مودودی صاحب کے پاس گزارا اور سیکھا جماعت میں. غامدی صاحب بھی اپنے شروع کے ابتدائی 2-3 سال انہوں نے مولانا کے پاس گزارے، بلکہ
اس کی بہت تفصیل ہے، خاندانی اس سے تعلقات بھی تھے. مولانا کے گاندھی صاحب کے والد صاحب بھی ان کو ان کے پاس لے گئے تھے، متعارف کرایا تھا. مودودی صاحب ان سے بہت متاثر ہوئے اور ان کو کافی کچھ کام دیا تھا ایک ساتھ. لیکن یہ ایک بہت ہی نازک اور ایسی گفتگو ہے کہ یہ سب کے راستے یا علیحدگی کیوں ہوتی ہے، فاصلے. آدمی سوچنے والا جو ہے، جس کا ذہن بیدار ہو اور اس کے اندر کریٹیکل تھنکنگ جو بہت نایاب ایک حصہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، وہ موجود ہو تو وہ کبھی غیر یعنی بالکل اس اعتبار سے کسی کا مقلد نہیں ہو سکتا کہ 100% اس کی ہر بات کو مانا جائے، سوائے انبیاء کے کسی کی ایسی شخصیت تسلیم کرنا مشکل ہوتا ہے. خود مودودی صاحب نے اسلاف سے اختلاف کیا، شاہ ولی اللہ تک سے انہوں نے، جس کی وہ بہت قدر کرتے تھے، بہت بڑا انسان، اس سے اختلاف کیا. اسی صورت سے اس سے پہلے امام ابن تیمیہ کا معاملہ ہے، وہ بہت بڑے علم کا پہاڑ ہے، لیکن یہ کہ بہت سارے لوگ ان کو ان سے اختلاف کرتے ہیں. امام غزالی کا معاملہ ہے کہ وہ تین، ان لوگوں میں تین اساطین اسلام ہیں صدر اول سے لے کر اور موجودہ زمانے تک، ایک امام ابن تیمیہ، امام غزالی اور شاہ ولی اللہ ہندوستان میں، کہ جو اسلام کے بہت بڑی شخصیات ہیں. لیکن ہر ایک سے امام غزالی کا معاملہ حدیث میں کمزور ہے، اور اسی صورت سے شاہ ولی اللہ تصوف کے زیر اثر کافی رہے اور انہوں نے اس کے لیے گنجائش نکالی، تو وہ اس کی وجہ سے معاملات کوئی حرکت نہیں پیدا ہو سکی ایسی جو انقلابی تحریک جس کو وہ چاہتے ہیں. بہرحال اپنے ڈاکٹر اسرار صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جذباتی ہیں، ان کے فہم دین اور ان کی جد و جہد اور ان کا قرآن کا فہم اور اس کو تنفیذ کرنے کے لیے بہت جذباتی ہیں، اور اس کے لیے ایک بہت منظم جماعت بنانا چاہتے تھے جو بن نہیں سکی. اور یہ وہ کہتے تھے ایک زمانے میں کہ اگر 3 لاکھ مجھے ایسے لوگ مل جائیں جو میرے معیار کے مطابق ہوں تو میں انقلاب لے آؤں اور میں خلافت پاکستان میں قائم کر دوں. بہرحال اس پر بہت ساری. گاندھی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو بالکل دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 150-200 سال میں جب سے کہ مسلمانوں کا انحطاط ہوا ہے، ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ جد و جہد یعنی عملی جد و جہد، جہادی جد و جہد کے ذریعے اسلامی انقلاب آ جائے اور اسلام قائم ہو جائے اور خلافت قائم ہو جائے. کہنے لگے یہ اب ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی کوششیں کی، ٹیپو سلطان کی ہوں یا ترکی میں ہوں یا تحریک مجاہدین سید احمد شہید کی ہو یا سنوسی تحریک ہو یا اخوان، کہیں پر بھی طاقت کے ذریعے اسلام کو ریاست میں تبدیل ڈال دینا ممکن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور کسی سوسائٹی میں مسلمان باقاعدہ اپنے علم، کردار اور رویوں سے ہوں تو خود بخود اسلامی ریاست قائم ہو جاتی ہے. اس کے لیے طریقے ہیں، اور ہمارے بر صغیر میں خانقاہوں کا جو کام تھا وہ صحیح طور پر اپنا نتیجہ خیز نہیں ہو سکا، حالانکہ بس بحیثیت انسٹیٹیوشن غامدی صاحب ان صوفیہ کی خانقاہوں کو علم کا، تربیت کا بہت اچھا مرکز بننے کی امکان کو رد نہیں کرتے. ہاں مطلب اچھا، میں اگر اس پہ ایک اپنی رائے دوں تو میں نے تقریباً تینوں حضرات کو کافی اسٹڈی کیا ہے. میرے پاس جو ہے، میں دوستوں کو بتاتا ہوں تو میرے پاس معرف القرآن بھی ہے، تدبر القرآن بھی ہے، تفہیم القرآن بھی ہے، ابن کثیر بھی ہے، اور دوسری کتب بھی ہیں جن سے میں نے کافی استفادہ حاصل کیا الحمدللہ. اور میری رائے میں جو اب جن 2 شخصیات کی بات کر رہے ہیں جیسے ڈاکٹر اسرار اور جاوید احمد غامدی صاحب، تو شخصیت کے حوالے سے لگتا ہے ایسے کہ جیسے ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ ان کا زور جو ہے وہ نظم پر ہے، یعنی کہ کسی چیز کی آرگنائزیشن اور اس کے وجود کو بنانا، کھڑا کرنا، اور اس کو جو ہے یعنی کہ قیام اور اس کی جو ہے نا اپنے نظم، ان کا جو سارا زور ہے وہ نظم پر ہے، جس میں آپ فورس بھی آ جاتی ہے اور جس میں آپ نے کیا کہتے ہیں ہر قسم کا آپ کی جو بھی فائنینس بھی آ جاتی ہے، سب کچھ آ جاتا ہے انکلوڈنگ.
تو وہ جیسے ہم کسی کمپنی کا سی ای او ہے اور وہ کمپنی کو اوپر سے کنٹرول کرتا ہے، تو میرے خیال میں، میری رائے میں، ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کے نظم کے ساتھ اوپر سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تاکہ سب چیزیں نیچے جو ہے وہ ایک مناسب کیا کہتے ہیں اپنے نظام میں چلیں. جبکہ جہاں تک میں نے جاوید احمد غامدی صاحب کو سنا ہے، پڑھا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ غامدی صاحب جو ہیں وہ تزکیے کے زیادہ ان کا جو ٹوٹل فوکس ہے، زیادہ فوکس جو ہے ان کا، ٹوٹل تو نہیں لیکن زیادہ فوکس جو ہے ان کا وہ تزکیے کی طرف ہے، یعنی کہ آپ کو انڈیویجول کی طرف، کہ آپ نے بنیادی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے نفس کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے ارد گرد کی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. تو جب بہت سارے ٹھیک لوگ ہوں گے تو اجتماعی طور پر ایک جو معاشرہ بنے گا وہ ایک ٹھیک معاشرہ بنے گا، اور اس میں سے جو بھی آپ کا اوپر کا ناظم بنے گا، اس معاشرے کو منظم کرنے والا بنے گا، وہ ٹھیک ہوگا. یعنی کہ وہ نیچے سے شروع کرنا چاہتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار جو ہے وہ اوپر سے شروع کرنا چاہتے ہیں. وہ اس نظم کو اوپر سے لے کر آتے ہیں زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اور جاوید احمد غامدی صاحب اس کو نیچے سے لے کے آتے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ، اس کو آپ کی ذات کے ساتھ جوڑ کر کے وہ کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں ملیں گے دونوں درمیان میں ہی آ کے، اور کسی بھی معاشرے کو یا چیزوں کو بنانے کے لیے، یا جہاں ہم کھڑے ہیں آج اس جگہ سے نکلنے کے لیے، ہمیں دونوں کی ضرورت ہے. ہمیں نظم کی بھی ضرورت ہے، زور زبردستی کے نظم کی بھی کچھ جگہوں پہ ضرورت ہے، اور تزکیے کی بھی ضرورت ہے. بغیر تزکیے کے آپ جو ہے اس چیز کو وہ نہیں کرتے. تو میری رائے میں جو ہے نا، وہ دونوں اگر نہیں ہوں گے تو ہم، مطلب یہ دونوں سوچ جو ہیں، یہ دونوں سوچیں ہمیں چاہیے. میری یہ اپنی رائے ہے. آپ کی رائے اور آپ کی جذبہ اور آپ کی خواہش بہت مناسب ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرق بھی محسوس کر لیا. اصل میں مسئلہ صرف مزاجوں کا اور ذہن کے سوچنے کا اور محسوس کرنے کا بھی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو میں نے جیسے عرض کیا، انتہائی ایموشنل ہیں، جذبہ ہے، اور طاقت اور توانائی بھی بہت تھی ان میں. ان کی آواز، ان کی خطابت سے پتہ چلتا ہے کہ وہی عطا اللہ شاہ بخاری کا انداز. غامدی صاحب جو ہے وہ بہت سافٹ اسپوکن ہیں، نرم مزاج ہیں، وہ زور زبردستی قائل نہیں ہے. بنیادی طور پر غامدی صاحب جو ہیں وہ ذہنی تطہیر کے زیادہ قائل ہیں. ان کا فکر سوچ یہ ہے کہ سوچ، اور سوچ کے لیے وہ استدلال کو، دلیل کو، منطق کو بہت اہمیت دیتے ہیں. جبکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ہے کہ آپ ایمان جب لے آئے تو پھر اب کوئی آپ کو تردد نہیں ہونی چاہیے، جو بھی آپ کا امیر حکم دے، یہ ڈاکٹر صاحب کا وہ آپ کو ماننا ہے. اب وہ جب مکے میں تھے تو جب کافی ان سے مکالمات ہو چکے تو آخر میں ایک دن کہنے لگے کہ آپ فوراً نوکری چھوڑیں اور چلیں میرے ساتھ لاہور. وہیں یعنی ان کا انداز یہ تھا. میں خاموش ہو گیا، میں نے کہا اچھی بات ہے، میں سوچوں گا، میں کوشش کروں گا. تو اس طرح کے جو مطالبات ہوتے ہیں، اسی طرح سے وہ ایک عسکری تنظیم کا ایک مزاج کے انداز سے، کہ جس نے جو کہہ دیا. اچھا، امیر اور امیر، یہ آپ کو سب چیزیں وہ نہیں ملیں گی. غامدی صاحب کے ہاں نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، بس ایک لوز سا بردرہوڈ ہے جس کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. اور وہ علمی، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک طالب علم ہوں، آپ بھی طالب علم ہیں، میں جس طرح سمجھتا ہوں وہ میں بیان کر دیتا ہوں، آپ بھی اس کو سمجھیں، پسند کریں. تو اس کی میرا خیال ہے کیا اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی ہے کہ غامدی صاحب بذات خود ایک فلسفے کے جو ہے وہ استاد رہے ہیں، فلسفہ اور منطق بھی پڑھاتے رہے ہیں، تو وہ چیزوں کو دلائل اور فلسفے کے اس سے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں. جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد جو تھے وہ ایک میڈیسن ڈاکٹر تھے. اچھا، میڈیسن جب آپ پڑھتے ہیں، کیونکہ تھوڑی بہت میڈیسن میں نے بھی پڑھی ہے، تو اس میں دلیل شاید اتنی، یا جو ہے نا لاجک اتنی استعمال نہیں ہوتی. آپ مریض کو لاجک نہیں چاہیے. لیکن آپ جب ہم پڑھ رہے تھے تو ہمیں بہت ساری چیزیں یاد کرنی پڑتی تھی، کہ بس یہ یاد کر لو، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. مطلب یہ نام آپ نے یاد کرنا ہے، میٹابولزم، اب آپ نے نام یاد کرنا ہے، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن یہ مطلب نام کے حساب سے کوئی دلیل شاید ہوگی، لیکن بنیادی طور پہ جب آپ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں میڈیسن، تو آپ بہت ساری چیزیں یاد کرنی پڑتی ہیں، تو آپ ان کو ایک سائڈ پر رکھ دیتے. تو ہو سکتا ہے شاید یہ مزاج کا فرق ہوا ہے، ایسا ہی ہوا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، غامدی صاحب کے جو فالوورز یا ان سے متاثرین لوگ ہیں، وہ ایک لوز فریٹرنیٹی ہے، اور اس کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ ایک تعلیم گاہ بن جائے، کچھ درس گاہیں ہوں، اور کچھ اس طرح
ایک فکر کی توسیع ہوتی رہے. اور وہ کہتے ہیں یہی اسپیڈ ورک ہے, یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے اوپر معاشرہ تبدیل ہوتا ہے. پھر اپنے آپ جب انتخابی ذرائع سے, جمہوری ذرائع سے ایسے لوگ منتخب ہوں گے, ایسے ہی لوگ معاشرے میں مؤثر ہوں گے, تو پھر وہ تبدیلیاں لے آئیں گے کہ جو اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے بھی درکار ہوتی ہیں. لیکن اس وقت تک ہمیں طاقت کے ذریعے جہاد وہاد کا مسئلہ اس طرح سے نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہ مثالیں دیتے ہیں کہ کوئی بھی جدوجہد ٹیپو سلطان یا مختلف مسلمان ملکوں میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے. انڈونیشیا تو میں وہ میرا یہ خیال ہے کہ یہی سوچ ایگزیکٹلی جو آپ نے ابھی جیسے عرض کیا, جاوید احمد غامدی صاحب کی یہ جو سوچ ہے جس میں وہ سوال اٹھاتے ہیں, جی کیونکہ فلسفے کی ایک روایت کے حساب سے وہ اس کو, اب فلسفہ اگر نہیں بھی ہو تو جیسے ایک عام انسان کی افلا تدبر القرآن, اللہ کہتا ہے کہ تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے, اسی طرح سے باقی بھی چیزوں پہ غور. تو غور کے حساب سے جاوید احمد غامدی صاحب سوال اٹھاتے ہیں اور ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے آپ کو لے کر جاتے ہیں, اور پھر آپ کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ سوچیں. تو وہ جو یہ سوچنے والا پہلو ہے کہ آپ سوچیں اور سوچیں, یہ پہلو دوسری جگہ شاید آپ کو کم نہیں ملتا. اور اب جیسے یہ امرہم شورا بینہم والی جو آیت ہے ہماری, جس میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, ان آپس کی چیزوں کو ایک مشورے کے ساتھ طے کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو اس کے بارے میں بھی میرا خیال ہے کہ کچھ تھوڑی سی چیزیں ایسی ہی ہیں کہ درست کہا آپ نے, بالکل درست کہا. اصل میں معاملہ مزاج کا ہے, اس کی وجہ سے بھی چیزوں کو سمجھنے میں اور ان کے انطباق کرنے میں آدمی کا فرق ہو جاتا ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ خود ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ایک بہت پسندیدہ لفظ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے, شاکلہ. کہ شاکلہ ہر انسان کا ایک خاص ہوتا ہے, اس کی مزاج کی, اس کے رویوں کی, اس کی سوچ کی, اس کے احساسات کی تشکیل کرتا ہے. تو اب اس کی وجہ سے بھی دین کا انداز مختلف ہے. کوئی شخص مجاہدانہ انداز سے چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے, کسی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے, کم گوئی کو دین سمجھتا ہے, تقویٰ سمجھتا ہے, کوئی خاموشی کے ساتھ انفاق کرتا ہے, کوئی مختلف. اسی صورت سے غامدی صاحب جو ہے وہ ذہنی تطہیر کے بہت قائل ہے. اور دوسری یہ کہ انہوں نے جو قرآن کے اصول طے کیے ہیں سمجھنے کے, اس میں جو نظم اور کانٹیکس کی بنیاد کے اوپر ہے, اس سے بہت بڑا فرق واقع ہو جاتا ہے. خود یہی آیت امرہم شورا بینہم, اس پر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں صرف ایک یہ واضح آیت ہے جو سیاست سے متعلق کہی جا سکتی ہے. باقی ساری چیزیں معاشرت, خاندانی زندگی, طعام اور مختلف معاملے کھانے پینے کے, حرام حلال, حدود اللہ, نکاح و طلاق, یہ سب چیزوں سے متعلق ہیں. اور باقی سارا قرآن دعوت ہی دعوت ہے توحید کی. سارا قرآن جو ہے خاص طور پر مکی صورتوں میں تو اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ ایک اللہ شرک کے خلاف, جبکہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہیں. اور بعض لوگ جو تصوف میں آگے چل جاتے ہیں وہ پھر شرک تک پہنچنے کا ان کا اندیشہ لگ جاتا ہے. تو یہ سب میں نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا, یہ تو آج کی نشست کے لیے بھی میں تھوڑا سا اسٹڈی کیا, تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے ڈاکٹر اسرار جو تھے ان کا جو موقف تھا نظم والا, وہ اور آخر میں وہ خلافت پہ اس کو لے کر آئے, اور ان کی جو مجموعی جو اس کا نچوڑ رہا وہ یہ کہ خلافت قائم ہونی چاہیے دوبارہ اور خلافت کو الگ کرنا چاہیے. جبکہ ڈاکٹر اسرار کے تقابل میں جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے تطہیر کی جو بات کی ہے, جو انہوں نے تزکیہ کی بات کی ہے, تزکیہ یعنی کہ اپنے آپ کو اندر سے صاف کرنا, وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں ایک منٹ دیجیے گا پلیز. تو میری نظر میں وہ انہوں نے دین کے ساتھ بھی ہمارے بہت ساری چیزوں میں تطہیر کی بات کی. یعنی کہ فار ایگزامپل میں ان کا ایک بات سن رہا تھا جس میں انہوں نے جو تراویح والی بات ہے اس کو جس انداز سے بیان کیا ہے, ہم بہت سارے لوگوں کو اس سے پہلے وہ بات شاید اس طرح سے پتہ نہیں. تو دین میں وہ بہت ساری چیزیں جو بنیاد سے ہٹ کے آ گئی
ان چیزوں کو انہوں نے وہاں سے الگ کر دیا یا آئیڈینٹیفائی کر دیا. انہوں نے میرے نہیں خیال ہے کہ کوئی کہہ رہے کہ آپ چھوڑ دیں آپ نہ، بلکہ صرف انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ چیز ہم نے ایکسٹرا ایڈ کی ہے یا بعد میں آئی ہے یا کسی دوسری عمل کا نتیجہ ہے. تو تطہیر اس انداز میں انہوں نے کی ہے کہ جس سے یہ محسوس ہو سکتا ہے، پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ بنیاد یہ ہے اور اس کے بعد ایکسٹرا یہ ہے. لیکن ہم چاہیں تو دونوں کر سکتے ہیں کام، چاہیں تو ہم اس کو ہماری عقل اور سمجھ کو سمجھ کے لیے انہوں نے ایک کام کیا. جبکہ ڈاکٹر اسرار احمد نے جو ہے مسلمانوں کی تنظیم کے لیے ایک جو ہے وہ کام کیا اور ان کو اس کو منظم کرنے کی کوشش کی، ہاں، اور ان کے اس کا نام بھی تنظیم اسلامی انہوں نے رکھا. تنظیم رکھا صحیح. تو میں نے کافی اسٹڈی کیا کیونکہ مجھے یہ لگا کہ یار یہ تو اتنی بڑی شخصیات ہیں، ان کو ہم مطلب ہم ان کو سمجھنے کے لیے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ان کے خیالات غلط ہیں. یعنی کہ میں اس انٹرویو کے لیے میں اس کو اسٹڈی کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو گفتگو ہے، جو ان کا تفسیر القرآن ہے، اس کے بارے میں بھی خدشات کا اظہار کیا گیا. اور کچھ علماء نے جو ہمارے اسلاف میں سے ہیں، جو کہ ہمارے روایتی علماء ہیں، انہوں نے ان سے بھی اختلاف کیا ہے اور منع کیا ہے کہ آپ ان کی تفسیر نہ سنیں یا ان کی رائے سے اعتراض کریں. تو ایسی آراء بھی موجود ہیں. یعنی ڈاکٹر اسرار صاحب کے یعنی نقطۂ نظر سے اختلاف زیادہ علماء نے نہیں کیا، اس لیے کہ وہ آخر میں بہت زیادہ دیوبندی اور کچھ اور ذاتی طور پر اہل حدیث جو سلفیت جس کو کہتے ہیں اس مسلک کے وہ قائل تھے، اور وہ سب کو ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا معاملہ یہی ہے کہ وہ جوش و جذبہ اور نظم اور اس چیز پر انہوں نے زور دیا، اور غامدی صاحب نے تطہیر پر دی. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جب آدمی سوچنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، جب سوال کرنے لگتا ہے، جب سوال کا جواب تلاش کرتا ہے، تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ مقلد بن کے رہ جائے کسی، نہ تو اسلاف میں سے کسی کا اور نہ اپنے معاصرین میں سے کسی کا. اب تو آپ دیکھیے میری دیکھیے پیشین اس گوئی میں ہے. ہمارے ابھی ایک اس میں ہمارے بہت کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ غیر مقلد نہیں ہو سکتے. ہاں آپ کو مقلد ہونا لازمی ہے. بالکل. آپ کو جو ہے غیر مقلد ہو کے زندگی نہیں ہو اب سکتے. اسی کی اس پر تو بہت سارے غامدی صاحب کے دلائل ہیں اور کافی انہوں نے کام کیا ہے کہ یہ بنیادی. تو ایک اوور آل ہاں رائے کی بات کر رہا ہوں نہیں، کہ بالکل ایسی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ایسے ہی ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب کا تو یہ کہنا تھا کہ تقلید مطلق جو ہے وہ تو شرک کی حد تک چلی جاتی ہے. بالکل بالکل. تو اب اس معاملے میں آدمی کو خود اپنے لیے فیصلہ کرنا پڑے گا. سیف سائڈ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو تلاش کر نہیں سکتے تو کسی کی بات مان لیتے ہیں، تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے. تو یہ ہے چلیے مختصر. انشاءاللہ آپ بہت آپ کے ساتھ مزہ آیا. لیکن میں آپ کو آخر میں ایک اور دلچسپ بات بتا دوں جی کہ یہ دونوں بزرگ اور جس طرح اور بھی ہیں، ہر جگہ اختلاف ہوئے ہیں، خواہ وہ تنظیم ہو، خواہ وہ تقلید جامد والے لوگ. دیوبند کے اندر بھی اختلافات ہوئے ہیں. مولانا انور شاہ کشمیری سے لوگ ناراض ہو گئے تھے اور وہ پھر علیحدہ ہو گئے، پھر ڈھابیل چلے گئے. اسی صورت سے آپ کو دیکھیے گا کہ خود ڈاکٹرز جماعت اسلامی میں یہی ہوا کہ بے شمار لوگوں نے علیحدگی اختیار کی. اب ڈاکٹر اسرار صاحب کی تحریک کافی پھیل چکی ہے، عالمی سطح پر ان کی ہے، لیکن اس میں بھی اب ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت پرانے ان کے ہیں کہ جو اب میں سب سے ملتا ہوں اور سب سے حسن نظر رکھتا ہوں، تو میرے پاس ہر طرح کی رائے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو انجمن خدام القرآن اور اس سے کچھ بے چینی محسوس کر رہے ہیں وہاں پر. اب یہ بات اچھا، یہی بات غامدی صاحب کے ساتھ بھی ہے کہ غامدی صاحب کے بھی کئی شاگرد جن کو وہ کہتے ہیں وہ ان سے انکمفرٹیبل ہیں، ان سے اور اختلاف بھی کرتے ہیں، پھر قریب آ جاتے ہیں، پھر دور چلے جاتے ہیں، اور غامدی صاحب کو اس کی فکر نہیں ہوتی. جبکہ ڈاکٹر اسرار صاحب کے لوگوں کو اس لیے فکر نہیں کہ ان کی بہت کافی بڑی تعداد ہے جو وابستہ ہو چکی ہے اور ان کا کام خانقاہیں، ان کا مرکز، ان کی شاخیں چل رہی ہیں. اور یہی ہے. اب جو سیکولر لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذہب ایک تجارت کا ہر شخص کی دکان ہے، وہ چل جاتی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ آپ کسی کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے، لیکن یہ کہ ہمیں ہر بات، ہر رائے قائم کرتے ہوئے صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہونا چاہیے. یہ ہے میرا نقطہ نظر. تو میں تو سب سے محبت بھی کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، اختلاف بھی کرتا ہوں، لیکن
किसी से वो नहीं, सिवाय इसके कि कोई मतलब आप गैर मुक़ल्लिद होने का फ़ायदा उठाते हैं असल में ये जो नहीं, ये मुक़ल्लिद होने का फ़ायदा नहीं उठाता हूँ मैं, तक़लीद ख़ास, तक़लीद मेरे को गैर शरई चीज़ समझता हूँ। इस्लाम में इसकी गुंजाइश ही नहीं है कि आप ये कह दें कि बस मैंने इसकी बात माननी है और किसी की बात नहीं माननी। अकबर के ज़माने से ये मसला शुरू हुआ, कोई मज़हबी बहसें होती थी, दरबार में वो कराता था, तो वो जो थे वो दूसरे कहते थे कि हमें ये हदीस-वदीस ना सुनाओ, हमें कौले अबू हनीफा सुनाओ, बताओ। अच्छा। तो इस तरह से ये तो बहुत पुरानी मसला है, तो ये तो चलता रहेगा। अल्लाह तो ताला चलिए इंशाल्लाह इंशाअल्लाह बहुत हम इस नशिस्त को एक दफ़ा और भी करेंगे। तो ये जो अभी हमने गुफ्तगू की है, इस पे एक छोटी-सी हम अपने दोस्तों से, अपने भाई-बहनों से एक फीडबैक भी लेंगे और फिर उसके बाद एक नशिस्त और करेंगे क्योंकि जो आपके पास खज़ाना है तारीख़ का, जो आपके पास इल्म का खज़ाना है, डेफ़िनेटली उसको नहीं भाई, एक मैं छोटी-सी ऐसा नशिस्त तो में कुछ नहीं समझता हूँ, कंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन ये कि कुरान में खाने काबा के बारे में एक आयत है, एक फ़ीहा आयातुम बय्यिनात। तो मैं चूँकि 15 साल के करीब वहाँ रहा और रोज़ा नहीं वहाँ हाज़िर होता था, तो अब हरम मक्का जो है वहाँ अहले इल्म बहुत मिलते थे, तो तकरीबन हर एक से मुलाकात रहती थी, वरना बाकायदा तो मैं कोई आलिम दीन तो दरकिनार, मैं तो बुनियादों से भी कोई वाकिफ़ नहीं हूँ, ना मैंने बाकायदा इसकी कोई तरबियत हासिल की है। लेकिन ये कि बुज़ुर्गों से, अज़ीज़ों से, दोस्तों से सुनकर कुछ न कुछ पहुँचा है, और लोगों से मिलता भी रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से। अरब उलमा से भी मुलाकात रही है, वहाँ पर बस हरम में शाम को मग़रिब और इशा के दरमियान बहुत से लोग मिल जाते थे, बैठते थे, उनकी हल्का भी होता था, तो वहाँ सवाल-जवाब होते थे। इराक़ के शेख महमूद अस्सवाफ़ थे, शाम के शेख तंतावी थे, और वहाँ अख़वान की एक बड़ी मुहतरम ख़ातून रहनुमा थी ज़ैनब ग़ज़ाली, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, और बहुत सारे कुतुब साहब के भाई, वो तो हमारे पड़ोसी थे वहाँ। इस तरह से बहुत सारे लोगों से मिलना-जुलना रहा, तो बस जिस तरह चिड़ियाँ कुछ चुग लेती हैं, इस तरह से हासिल हो गया मिलना-जुलने से। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इंशाल्लाह। निकाला बहरहाल जो कुछ मेरे इल्म में था बहुत मैंने शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम। बरकातहू। थैंक यू।